بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمدللہ آج ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ ہوگا۔ اس آیت سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کے دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دو گروہوں کا تذکرہ تو ہم پہلے پڑھا ہے نا۔ سب سے پہلے ہم نے مومنین کا پڑھا، متقین کا پڑھا، پھر ہم نے کفار کا پڑھا، اور اب ہم منافقین کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، دلوں میں کچھ ہوتا تھا، زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا۔ اپنے آپ کو بڑے سیانے اور سمجھدار سمجھتے، لیکن حقیقت دراصل کچھ اور تھی۔ اس گروہ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے پر اس گروہ کا ہوا۔ عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کا سردار مقرر کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور سرداری نہیں کر سکتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کا سردار مقرر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ایک نیا ہی گروہ قائم ہو گیا جس کے دل میں نفاق اور حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ہر صورت ان کی کوشش یہی ہوتی کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، مسلمانوں کی مخالفت کریں، مسلمانوں کو پریشانیاں دینے کی کوشش کریں۔ اور یہی وہ عبداللہ بن ابی تھا کہ جن کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے لیے چن لے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسی کو چنتے ہیں جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ بیٹے نے اختیار کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحابی بنا دیا۔ باپ نے حسد کیا، انکار کیا، منافق بن گیا۔ اور یہی وہ عبداللہ بن ابی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند غلط کلمات بولے، گستاخی کی، تو بیٹے نے سن کر کہا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دوں جس نے آپ کی شان کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، واو اور من سے الناسی لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یقول وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ آمنا اور نا دونوں کو ملا کر جب لکھا تو آمنا بن گیا۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب ایمان لائے۔ آمنا ایمان لائے، نا ہم سب، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر اور ساتھ آخرت کے دن کے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما ہم اور نہیں ہیں وہ، وما اور نہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی تیسرا گروہ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں،
اور حقیقت کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اپنی طرف سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یخادعون، وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اور ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، وہ تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، نہ ایمان والوں کو نہ اللہ تعالیٰ کو، بلکہ حقیقت ہے الا مگر انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، وما یشعرون، اور اتنے بے وقوف ہیں کہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، وما، اور نہیں یشعرون، وہ شعور رکھتے، وہ اس بات کو سمجھتے تک نہیں ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں تو بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی راز تک جانتا ہے، اور ان ارادوں اور حرکات سے مسلمانوں کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مطلع بھی کر دیتا ہے، اطلاع بھی دے دیتا ہے۔ اس طرح ان کی دغا بازی کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اب کیوں ذلیل اور رسوا ہوں گے؟ کیونکہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی میں قلوبی، دل، ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مرض، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ کیوں عذاب ہے ان کے لیے؟ بما، اس وجہ سے جو، کانو، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے، یعنی اس آیت میں مرض سے مراد ان کے نفاق کی مرض ہے، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد کا مرض ہے۔ اب پھر جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب کیوں ان کے لیے عذاب علیم ہے؟ کیونکہ یہ جھوٹ انہی کا دعویٰ تھا نا، وہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات و سکنات اس دعویٰ کے مخالف سمت میں تھیں، اسی لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق تو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی اتنا سخت ان کو عذاب دیا جائے گا کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور سب سے نچلا طبقہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے کہ ایک زوردار کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ آج اس کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچے، اتنی گہرائی والا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق جیسی بیماری سے محفوظ فرمائیں، ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے رستے پر چلائے رکھیں، ہدایت کے رستے پر چلائے رکھیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔